بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 77 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورج کو گرن لگ جائے تو اس وقت کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان صلاة الکسوف۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا تنکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فإذا رأيتم ذلك فصلوا واحمدوا الله وكبروه وسبحوه حتى ينجلي أيهما انكسفا ثم نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصلى رکعتين۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس دن سورج گرن ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، فقال فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے جو ہے وہ گرن نہیں ہوتے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم اس کو دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اس کی تکبیر کہو اور تسبیح کہو، یہاں تک کہ دونوں جو ہیں وہ گرن سے نکل جائے۔ ثم نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناس انکسفت الشمس لموت ابراہیم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیاما طویلا حتی ظنوا انه لا يرکع ثم رکع فکان رکوعه قدر قیامه ثم رفع رأسه فكان قيامه قدر ركوعه ثم سجد قدر قيامه ثم جلس فكان جلوسه بين السجدتين قدر سجوده ثم سجد قدر جلوسه ثم صلى الركعة الثانية ففعل مثل ذلك حتى إذا كانت السجدة منها بكى فاشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ثم جلس فتشاهد ثم انصرف وأقبل عليهم بوجهه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا كان كذلك فعليكم بالصلاة وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْ شِئْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ شَجَرِهَا فَعَلْتُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلْتُ أَتَّقِي وَلَقَدْ رَأَيْتُ سَارِقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي رواية سارق بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بالنار وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا عَبْدَ بْنَ دَعْدَعَ سَارِقَ الْحُجَّاجِ بِمِحْجَنِهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً أَدْمَاءَ حِمْيَرِيَّةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطْتَهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَا تَدَعْهَا تَأْكُلَ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ وَحَشَرَاتِهَا وفي رواية نحوه وفيه لقد رأيت عبد بن دعدع سارق الحجاج بمحجنه فكان إذا خفي ذهب وإذا رآه أحد قال إنما تعلق بمحجني وفي رواية كان إذا خفي له شيء ذهب به وإذا ظهر عليه قال إنما تعلق بمحجني۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس دن سورج گرن ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گرن ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ رکوع نہیں کریں گے، پھر رکوع فرمایا تو قیام کے جتنا رکوع فرمایا، یعنی کہ رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا کہ قیام لمبا تھا۔ ثم رفع رأسه، پھر جو ہے وہ رکوع سے جو ہے وہ سر اٹھایا تو وہ جو قیام تھا وہ رکوع کے برابر تھا، یعنی جو
قوما تھا جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں وہ رکوع کے برابر تھا. ثم سجدہ قدر قیامہ، پھر جو ہے وہ قیام کی بقدر سجدہ فرمایا. ثم جلسہ، پھر جو ہے وہ جلسہ فرمایا، تو جلسہ جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان سجدوں کی مقدار کے برابر تھا. ثم سجدہ قدر جلوسی، پھر دوبارہ جو ہے وہ بقدر جلسہ کے سجدہ فرمایا. ثم صلی رکعت ثانیہ، پھر دوسری رکعت ادا فرمائی. تو اسی طرح کیا یہاں تک کہ حتی اذا کانت السجدۃ منہا بکا، جب دوسری رکعت کے سجدے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. فاشتد بکاؤہ، بہت زیادہ روئے. ہم نے سنا فسمعناہ، ہم نے سنا وہو یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے ان کے درمیان ہوتے ہوئے آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے. ثم جلسہ، پھر آپ نے جلسہ فرمایا، تشہد پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے. ثم قال، پھر فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ یخوف اللہ بہما عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے ڈراتا ہے. لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرن نہیں ہوتے. جب تمہیں فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ، جب تم اس طرح کے امور دیکھو تو تمہارے لیے نماز لازم ہے، یعنی نماز پڑھو. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي، آگے فرمایا کہ تحقیق مجھے جہنم کے قریب کیا گیا. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْرِيتُ مِنَ الْجَنَّةِ، مجھے جنت کے قریب کیا گیا، یہاں تک کہ اگر میں چاہتا تو جنت کی ٹہنیوں میں سے جو ہے وہ کسی ٹہنی کو، اس کے درختوں کی ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کے پھل کو کھانا چاہتا تو میں ایسا کر سکتا تھا. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ النَّارِ، اور مجھے جو ہے وہ جہنم کے قریب کیا گیا، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بچانے لگا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چور کو دیکھا. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ بیت رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کے گھر کے چور کو دیکھا. یعذب بالنار، جس کو آگ کا عذاب دیا جا رہا تھا، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا ہوا تھا. وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا عَبْدَ بْنَ دَعْدَةٍ، اور میں نے جہنم کے اندر عبد بن دعدہ کو دیکھا جو کہ سارق الحجاج ہے. سارق الحجاج بمحجنہ، جو اپنی ٹہنی سے حجاج کی چیزیں جو ہے وہ چراتا تھا. وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً أَدْمَاءَ حِمْيَرِيَّةً، اور تحقیق میں نے ایک قبیلہ حمیر سے تعلق رکھنے والی گندمی رنگ، ادماء گندمی رنگ کی عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، جسے اس نے باندھ رکھا تھا. نہ خود اسے جو ہے وہ کچھ کھلاتی تھی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے. وفی روایت نحوہ، اور دوسری روایت میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے. فرمایا کہ میں نے عبد بن دعدہ کو جو ہے وہ دیکھا جو کہ جو اپنی لاٹھی کے ذریعے حجاج کی چوری کرتا تھا، حجاج کا چور تھا. فکان اذا خفی ذهب واذا راى احد قال انما تعلق بمحجنه، جب کوئی نہ دیکھ پاتا اس کو تو وہ چیز لے جاتا تھا، اور جب اس کو کوئی دیکھ لیتا تو کہتا کہ یہ جو ہے وہ میری لاٹھی سے چپک کر آ گئی ہے. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کو اذا خفی له شیء ذهب به، جب اسے کوئی نہ دیکھتا، مخفی ہوتی کوئی چیز تو وہ اڑا لے جاتا، اس کو لے جاتا. وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ قال، اور جب کسی پر ظاہر ہو جاتی تو کہتا ہے کہ یہ میری جو ہے وہ لکڑی کے ساتھ، یہ چھڑی کے ساتھ چپک کر آ گئی ہے. عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر سورج اور چاند گرن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہے یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اور اس میں صلاۃ کسوف کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف ادا فرمائی. کسوف کے معنی ہوتے ہیں تغیر و تبدل، اور عرف میں پھر اس کو سورج گرہن کے لیے استعمال کیا جانے لگا. اور اس طرح خسوف جو ہے وہ خسف سے ہے، اس کے معنی ہے دنسنا، زمین میں دس جانا، تو لہٰذا اس کو چاند گرہن کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے.
تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت یا کسی کے پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بڑا آدمی جب فوت ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو اسی خیال کا اظہار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تردید فرمائی کہ کسی کی موت و حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ ظاہر پرست لوگ جو ہے وہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہاں ایک سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ سورج گرہن سے اور چاند گرہن سے ان کو بے نور کر کے، ان کی روشنی ختم کر کے ان کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ اتنے عاجز ہیں کہ اپنے آپ کو بے نور ہونے سے بھی نہیں بچا سکتے۔ تو یہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، کیونکہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور نظام کائنات جو ہے اس کے بہت ہی اہم ترین پرزے ہیں، تو لہٰذا بظاہر کچھ لوگ جو ہے وہ جو ظاہر پرست ہیں وہ ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گرہن کر کے، ان کی روشنی ختم کر کے، ان کا نور ختم کر کے جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب اتنی 2 عظیم چیزیں جو ہے وہ اپنی روشنی جو ہے وہ بچا نہیں سکتی تو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا سورج گرہن اور چاند گرہن سے یہ پیغام دینا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ویسے سورج گرہن اور چاند گرہن کو علامات قیامت میں سے بھی شمار کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں آج کل جو ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے یہ ایک فیشن بن چکا ہے، حالانکہ شروع سے ہی دنیا کے قیام سے ہی اب تک سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اب سائنسی ایجادات جب سے ہوئی ہیں جو ہے وہ نئی چیزیں وجود میں آئی ہیں، تو لوگ دوربین وغیرہ کے ذریعے اس کا نظارہ کرتے ہیں اور اس حقیقت کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قیامت کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت گھبراہٹ جاتے تھے، ان کے اندر دل میں گھبراہٹ آ جاتی تھی اور فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس لیے شرعی لحاظ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جیسے حدیث میں ابھی گزرا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز پڑھو، علیکم بالصلاۃ، نماز لازم ہے تم پر، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، تحمید کرو، اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھو۔ تو لہٰذا جو صحیح کام ہے سورج گرہن کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، نہ یہ کہ اس کو جو ہے وہ ایک گپ شپ اور مذاق سمجھ کے اس کا نظارہ کرتے رہنا۔ حالانکہ آج کل تو ایسی چیزیں آ چکی ہیں جدید دور میں کہ پہلے سے اس کی پیش گوئی ہو جاتی ہے سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف جو ہے وہ نہیں پڑھتے، اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ یہ قیامت کا بھی پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر جو ہے وہ صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف ادا فرمائی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب صلاۃ الکسوف کی احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ باقی صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کیا ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے صرف احادیث کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے۔ نمبر 1، کسوف کا کیا معنی ہے اور زمانہ جاہلیت میں اس کو کس کی علامت سمجھا جاتا تھا؟ نمبر 2، خسوف کا کیا معنی ہے اور صلاۃ خسوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔